وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب یاد کرو کہ جب پانی کی دعا مانگی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے موسیٰ کو یہ وحی کی کہ اپنا جو عصا ہے وہ پتھر پر ماریے، ایک چٹان کے اوپر. فَفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس میں سے بہہ نکلیں گے 12 چشمے. تو یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے چٹان پہ مارا تو 12 چشمے نکلے. اچھا اب آپ دیکھ رہے ہیں ان میں واقعات کی ترتیب کوئی نہیں ہے، میں نے تو آپ کو ترتیب سے واقعے سنائے نا. تو قرآن کا مقصد کوئی ہسٹری سنانا نہیں ہوتا بلکہ عبرت حاصل کرنے والا معاملہ ہے. اب جو پہلے جو ذکر میں نے کیا اس میں تو موسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہوئے ہیں، اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا. اب پھر ریورس ہسٹری میں جایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب تم سفر کر رہے تھے تو پانی کا بھی ایک معاملہ آیا تھا، تو ہم نے حکم دیا چٹان پہ عصا مارو تو 12 چشمے جاری ہوئے. اس لیے کہ 12 قبائل تھے، قبائلی سسٹم اتنا سٹرانگ تھا کہ وہ نہیں ٹوٹا، تو وہ لڑتے تھے، تو اللہ نے کہا چشمے ہی 12 ہو جائیں. قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ نے اپنے حصے کی جو گھاٹ تھی اس کو پہچان لیا. یعنی وہ 12 بن گئے تو یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ڈیفائن کر دیا کہ 12 قبیلوں میں یہ قبیلہ نمبر 1 کا ہے، یہ 2 کا ہے، یہ 3 کا ہے، یہ 4 کا، اس طریقے سے. وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام تھے، بنیامین تھے، یہودا تھا، ان سب کے ناموں کے اوپر آگے چل رہے تھے. جس طرح یہاں پہ بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث فرقے چل رہے ہیں نا، تو وہ شخصیات کے اوپر بٹے ہوئے تھے. کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد برپا مت کرنا. لیکن فساد تو پھر انہوں نے برپا کیا جو بعد میں ہوا، جس کا ذکر قرآن میں پہلے گزر چکا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اب یہ وہی بات آ گئی. اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام سے تم نے کہا کہ ہم ایک طرح کا کھانا کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں، من و سلوہ. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضِ، تو اب دعا مانگیے آپ اپنے رب سے کہ وہ ہمیں اس کھانے میں سے دے جس کو زمین اگاتی ہے. اچھا زمین کا کھا رہے ہوتے تو انہوں نے آسمان والا کھانا مانگنا تھا، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام والوں نے کہا تھا، ان کے ماننے والوں واریوں نے، کہ آسمان سے کھانا نازل ہو. تو یہ انسان کی نیچر ہے، ہمیشہ جو چیز ہاتھ میں ہوتی ہے نا اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے، اور جو نہیں ہوتی ہے اس کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے. زمین سے اگنے والی اجناس، من بقلیہا، ساگ، وقثائہا، اور ککڑی، وفومہا، اور گندم گیہوں. بعض نے اس کا ترجمہ یہ لہسن بھی کیا ہے، تھوم، کیونکہ فوم کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں، اس کے لیے فوم سے ہی تھوم بن گیا. وعدسیہا، اور مسور، یہ منہ اور مسور کی دال. وبصلیہا، اور پیاز. ظاہر ہے مسور کی دال تو بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ خاندان مغلیہ کی سب سے فیورٹ ڈش ہی مسور کی دال ہوتی تھی. یہ پازیٹیو سینس میں محاورہ ہے کہ تیرا منہ ہے کہ تو مسور کی دال کھائے. اتنی مہنگی دال، آج بھی ویسے اللہ کے فضل سے وہ مرغے سے بھی زیادہ مہنگی ہے، اور صحیح بنی ہوئی ہو تو بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے مسور کی دال. تو یہ منہ اور مسور کی دال، یعنی تیری اوقات تو ہے نہیں اور مانگ رہا مسور کی دال ہے تو، یہ پازیٹیو سینس میں محاورہ ہے. کیونکہ جو شاہی ڈش تھی نا خاندان مغلیہ کی وہ مسور کی دال تھی. چونکہ میرا بھی تعلق مغلیہ خاندان سے، اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، تو آپ اس کو ریکنفرم کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں یہ زمین کی جو چیزیں نا یہ دی جائیں. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. اللہ نے فرمایا کیا تم لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو عمدہ ہے؟ بھئی جنتی خوراک ہے، ہر چیز پوری ہے. اب تم زبان کے چسکے کے لیے اگر زمین کی چیزیں مانگ رہے ہو، یہ ادنا ہے ایز کمپیئر ٹو اس کے، وہ اعلیٰ خوراک ہے اور نہ اس کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی. اب اگر یہ تم یہ چاہ رہے ہو نا تو پھر اس کے لیے تو تمہیں پھر حالوائی کرنی پڑے گی. ہاں جی، زمین میں تو پھر آپ کو حال ہی چلانا پڑے گا.
یہ نہیں ہے کہ نہ تم حال چلاؤ نہ دانا بو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اگائے، ایسے نہیں ہوگا. زمین کی خوراک ہے، پھر ایفرٹ پٹ کرنی ہوگی، نگاہ مار کے کچھ بھی نہیں ہوگا. اہبطوا مصر، اچھا اب اتر جاؤ زمین میں. فإن لکم ما سألتم، تمہیں اس میں ہر وہ چیز ملے گی جو تم نے مانگی ہے. یعنی ظاہر اگانا تو اللہ نہیں ہے نا. تم ہل چلاؤ زمین میں، بیج بو، محنت کرو، اللہ کی طرف سے بارش آئے گی، اریگیشن کا انتظام ہوگا. اور شام آپ کو پتہ ہے ویسے اریگیشن کے اعتبار سے بڑی فٹ جگہ ہے سٹل ابھی بھی. تو اللہ تعالیٰ تمہیں خوراک دے گا. اب تم نے جو ہے نا وہ کمٹمنٹ کے ساتھ زمین میں کرنی ہے محنت. اب چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جنتی خوراک کو ریجیکٹ کر کے اور ادنا خوراک کی طرف توجہ کی، اب اللہ تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا اس پہ بھی آیا. یہ دوسرا یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے. اللہ اکبر. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ہم نے ان پر تھوپ دی ذلت، والمسکنہ، اور غربت. غربت سے مراد ہے یعنی غریب الوطنی پھر ان کے لیے لکھی گئی کہ آپ ٹھیک ہے مشقت اٹھاتے رہو، اب قیامت تک کے لیے اپنی محنت کرو. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ مستحق ہو گئے اللہ کے غضب کے. کس لیے ہوئے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے. اچھا یہ مجھے بتائیں اللہ کی آیات کا انکار کیسے کرتے تھے؟ وہ ہے ہی مسلمان تھے. تو یہاں کفر کا لفظ آیا، ہمارے یہاں پہ ہم کوئی آیت کافروں والی پیش کریں کہتے ہیں یہ کافروں کے بارے میں، ہمارے بارے میں نہیں. اور سر کفر کا عربی مطلب ہے انکار کرنے والا. جو بے نمازی ہے وہ مسلمان ہو کے بھی کافر ہے، اپنے عمل سے وہ انکار کر رہا ہے. اس لیے مسلم میں حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کفر کیا، کہ اللہ تعالیٰ کے چند احکام مانے چند چھوڑ دیے اللہ کی آیات کے ساتھ. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل بھی کیا. وقت کے پیغمبروں کو قتل کر دیتے تھے. کیوں بھائی؟ جب وقت کا پیغمبر آتا تھا وہ کہتا تھا کہ تم کتاب کی تعلیم چھوڑ چکے ہو. حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا انہوں نے، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، ایون عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، تو اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ان سے میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرتے تھے نا. عیسیٰ علیہ السلام تو یروشلم میں جاتے تھے، ہیکل سلمانی کے اندر جا کے جہاں علماء یہود تھے، اور وہاں جا کے کہتے تھے کہ تم لوگوں کو تو کہہ رہے ہو حرام خوریاں نہ کرو، خود سب سے بڑے حرام خور ہو. سر یہ بات کون سنتا ہے؟ اور یہ دیکھ لیں اتنی سخت بات ہے کہ وقت کا پیغمبر، اور پیغمبر خود یہودی پیغمبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی النسل تھے. یہ بھی نہیں تھا کہ کسی دوسری جگہ کا پیغمبر تھا، ان کی اپنی نسل سے تھے. انہوں نے جب مولویوں کو کہا تم حرام خوری کرتے ہو، انہوں نے کہا قتل کرو اسے. اگر وقت کا پیغمبر صحیح بات کرے تو مولوی جو ہے اس کو قتل کرنے کی سازش کرتے ہیں، تو مجھے آپ کو کدھر چھوڑنا ہے؟ انہوں نے لوگ کہتے ہیں جی اتنی امت تھی حسین کیوں قتل ہو گئے؟ سر یہ تو قرآن بتا رہا ہے نا حسین کیوں قتل ہوئے. جب بھی کوئی حق کی بات کرے گا اسے اس طریقے سے قتل کیا جائے گا. جب وقت کے پیغمبروں کو یہ لوگ قتل کر دیتے تھے تو پیغمبروں کے جانشین کو قتل نہیں کریں گے جو انہیں بتائے گا یہ سچائی ہے یہ برائی ہے. اس امت نے بھی دیکھے کتنے بڑے بڑے علماء کو قتل کیا. امام حنیفہ رحمہ اللہ کو زہر کا پیالہ پلا کے قتل کیا گیا. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت علی کے شان میں خصائص علی لکھنے کے اوپر قتل کیا گیا. اسی کو میں نے فکر حسین کا نام دیا ہے کہ آپ چاہے اکیلے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ سچائی کے لیے کھڑے ہوں اور قتل کر دیے جائیں، آپ سید الشہداء ہیں. المستدرک علاقے میں حدیث ہے سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہیں، اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے اور لوگ اسے قتل کر دیں، حکمران اسے قتل کر دیں. دجال کے خلاف جو آخر میں امتی ایک کھڑا ہوگا، بخاری مسلم میں آتا ہے، مسلم میں ذرا ڈیٹیل ہے. نبی علیہ السلام فرمایا وہ اپنے زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا کیونکہ وہ اکیلا کھڑا ہوگا. اور یہاں پہ بھی دیکھ لیں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے جب انبیاء کو قتل کیا ناحق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوڑا ان پہ ایسے مسلط ہوا، ان پہ ذلت طاری ہو گئی، غریب الوطنی، آج تک غریب الوطنی ہے. یہ اب جا کے کچھ سکون آیا
اس 20ویں صدی کے اندر، اور ابھی 21ویں میں دوبارہ وہ اپنا اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ادروائز پوری ہسٹری میں انہوں نے بڑی مصیبت کاٹی ہے. ابھی بھی سکون سے تو نہیں ہے، ظاہر ہے ہر وقت ان کو دھڑکا تو لگا رہتا ہے. ابھی عذاب کا آخری کوڑا ان کے اوپر باقی ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا انہوں نے انکار کیا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا پہ اتارے گا اور پھر عذاب استیصال ان کے اوپر آئے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے مسیح بن کر آئے تھے، منجی بن کے آئے تھے، ان کی کتابوں میں موجود تھا ایک پیغمبر آئیں گے. جب وہ آئے تو ان کو انہوں نے دجال کہا، اور جب دجال آئے گا، مسیح دجال، جھوٹا جو مسیح ہوگا، اس کو یہ مسیح مان لیں گے. اس کے اوپر مسئلہ 133 ہے میرا دجال کے اوپر، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور مسئلہ 127b ہے امام مہدی علیہ السلام کے اوپر. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور حد سے گزر جاتے تھے. تو سر یہ اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ دوسرا یونیورسل ٹروتھ بھی اس امت کے اوپر بھی اسی طریقے سے اپلائی ہوگا. اگر یہ علماء حق کو قتل کریں گے، ان کی آوازوں کو دبائیں گے، اللہ کی آیات کا انکار کریں گے، جو ان کو جھنجھوڑے گا اس کے اوپر یہ فتوے لگائیں گے، جو کہ یہ کرتے آ رہے ہیں ابھی تک، تو ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا. اب میرے بھائیو اگلی جو آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62، یہ قرآن حکیم کی چند مشہور آیات میں سے ہے جس کو مس یوز کیا جاتا ہے. عموماً جو دین الہی کی طرف بلانے والے لوگ ہیں، کامن ریلیجن، جو کہتے ہیں کہ یار پیغمبروں نے تو اختلاف پیدا کیا ہے، پیغمبروں کو بیچ میں سے نکال دو. اللہ کو تو یہودی بھی مان رہے ہیں، عیسائی بھی مان رہے ہیں، ہندو بھی مان رہے ہیں، مسلمان بھی مان رہے ہیں. ساری مصیبت جو ہے وہ ان کی وجہ سے کھڑی ہوئی ہے، نعوذ باللہ، کہ موسیٰ کے ماننے والے یہودی ہو گئے، عیسیٰ کے ماننے والے عیسائی ہو گئے یا نصارہ، اور محمد رسول اللہ کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلم ہیں. تو پیغمبروں کو کرو سائیڈ پہ، ڈائریکٹ اللہ والا معاملہ کیا جائے. یہ ہے شیطانی توحید، یہ ہے شیطانی ریلیجن. تو اس کے لیے پلیز ظاہر ہے قرآن پاک سے ہی وہ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 اس پر گواہ ہے کہ پیغمبروں پر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے. اس کے اوپر میرا آلریڈی یوٹیوب پہ ایک کلپ اپلوڈڈ ہے، کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے؟ لاکھوں لوگوں نے وہ کلپ دیکھا ہے. وہ اسی آیت سے پلی لیتے ہیں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور جو نصارہ ہیں یعنی کرسچنز، والصابئین، اور جو صابی ہیں. یہ صابی سے مراد ستارہ پرست نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی یہ بگڑی ہوئی شکل تھی، یہ بھی ایک گاڈ کے ماننے والے تھے. من آمن باللہ، جو کوئی بھی ایمان لے آئے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر، وعمل صالحا، اور نیک اعمال اختیار کر لے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان تمام لوگوں کے لیے اللہ کے حضور اجر پکا ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا.